اداروں کی بھی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی آج اداروں سے درخواست کی, گزشتہ روز بھی کی, آج مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنے جلسے میں کی. عمران خان صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کیا کہا, پہلے ذرا وہ سنیں. میں بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امتحان یہ آپ کا بھی ہے کہ یہ ملک جا رہا ہے تباہی کی طرف. اس ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, یہ ساری قوم کا. جی, اور مریم نواز صاحبہ نے بھی جلسے میں آج جو بات کی ہے ذرا وہ بھی سنبھال. اب یہی کام رہ گیا ہے کہ جہاں جہاں عمران فیل ہو جائے وہ اس کی مدد کے لیے آئے. تو میں سپریم کورٹ کو ادب سے کہنا چاہتی ہوں, اس انتشاری سے, اس فتنے باز سے, اس کی سیاست سے دور رہے. اور سپریم کورٹ کو جو اس نے آوازیں دینی شروع کی ہیں, اس کی منتیں کرنی شروع کی ہیں, اس کا لب لباب یہ ہے کہ سپریم کورٹ. آپ دونوں سے میرا یہی سوال ہے, اداروں کو سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں؟ پہلے آپ سے. دیکھیے, اس میں ویسا بڑی سمپل سی بات ہے, جہاں پہ ناانصافی ہوگی, لا قانونیت ہوگی, گورنمنٹ جو ہے, جو آئینی حق ہے پاکستان کے لوگوں کا احتجاج کرنا. ہمارے دور کے اندر کتنے احتجاج ہوئے ہیں, دھرنے ہوئے ہیں, لانگ مارچز ہوئے ہیں. تو کسی بھی جگہ پہ آپ کو یہ حالات, میری پولیٹیکل لائف 25 سال مجھے ہو گئے پولیٹکس میں, اور میں بھی پولیٹکس کا چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں, جیسے چوہدری صاحب نے فرمایا ہے. تو میں نے جو پیچھے بھی پڑھا ہے تو شاید 1970 کے بعد, یا جو ایک اس وقت ماحول تھا, اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے ظالمانہ انداز میں لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے سے روکا گیا ہے. اور جو اس میں جو میٹیریل یوز کیا گیا, جو شیل یوز کیے گئے, وہ میری تو یہ گزارش ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اس کے اوپر یعنی ایک تو نارمل آنسو گیس کے شیل ہوتے ہیں, کہتے ہیں ایکسپائرڈ یوز کیے ہیں, ایکسپائرڈ بھی تھے اور وہ والے بھی تھے, کچھ ایسے تھے یعنی جو جہاں پہ کوئی کسی کو ہوسٹیج کیا گیا ہو, کوئی دہشت گرد ہوں, تو وہاں پہ جو ہے وہ میرے پاس ابھی ایک خاتون کی ویڈیو ہے جس کے اندر وہ دکھا رہی ہے کہ پیلٹ گن کی جو وہ ہوتی ہے بلٹ, وہ خول جو ہے وہ بھی اس کے پاس ہے, اور اس کے پاس جو نارمل آنسو گیس کا شیل ہوتا ہے وہ بھی ہے, اور جو ایک جو دہشت گردوں کو کہیں کسی جگہ پہ ان کو اٹیک کرنا ہے کسی فورس نے, تو ان کو بے ہوش کرنے کے لیے یا ان کی سانس روکنے کے لیے جو شیل یوز ہوتے ہیں وہ بھی شیل یوز کیے گئے یہاں پہ. اور اتنی بڑی تعداد میں میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنے زیادہ شیل یوز نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کا جواب چوہدری صاحب دیں گے, کیونکہ وہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ اتحادی جماعتوں کی مشورے سے اور ان کی دی ہوئی طاقت سے میں جو ہے وہ یہ فیصلے کر رہا ہوں. پھر چوہدری صاحب کو کہوں گا, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, پیپلز پارٹی کی کبھی بھی یہ روایت نہیں رہی کہ وہ اس قسم کے اقدامات کو بٹ اب یہ پوری طرح ان کے ساتھ ہیں, یہ کہتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں ہماری اتحادی حکومت کر. کا بہت بڑا دکھ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جس نظریے کے اوپر انہوں نے پارٹی قائم کی اور جس نظریے کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا, اور وہ سارا کچھ یہ مطلب زرداری صاحب نے وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. سر, ایک تو یہ جو کہہ رہے ہیں جو بروٹیلٹی انہوں نے کہا دکھائی ہمارے پر, دوسرا اداروں پر میں نے بات کرنی بھی, وہ ابھی کموکا صاحب نے اس کا کھل کے جواب نہیں دیا. جب وہ مداخلت کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ ادارے جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں, جب وہ نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں آؤ ساڈا مسئلہ حل کرو, اور ہر طرف سے یہی ہوتا ہے, ایک کہتے ہیں آئیں, دوسرا کہتے ہیں نہ آئیں. نہیں, فرق ہے. پہلے تو ابھی کموکا صاحب نے دوبارہ بھٹو صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے بھٹو صاحب کا نظریہ چھوڑ دیا. اگر بھٹو صاحب کا نظریہ چھوڑ دیتی پاکستان پیپلز پارٹی, تو میر شاہ نواز بھٹو قتل نہ ہوتا, میر مرتضیٰ بھٹو قتل نہ ہوتا, محترمہ بینظیر بھٹو قتل نہ ہوتی. تو یہ, اور اس کے علاوہ سینکڑوں کاریں جو قتل ہوئے, ہمارے جلسوں میں بم دھماکے نہ ہوتے. باقی بھی لوگ جلسے کرتے ہیں نا. سو ہم اس نظریے سے پیچھے نہیں ہیں. لیکن دہشت گردی کے دھماکے ہونے میں اور اسٹیٹ کی طرف سے کسی احتجاج کو روکنے میں فرق ہے نا. دوسری طرف میں ادھر آ رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, اداروں کا پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں رکھوں. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اداروں کا کوئی کام نہیں کہ وہ کسی جگہ پہ مداخلت کریں. ہاں, سپریم کورٹ کو سب سے بڑا جو ذمہ داری ہے وہ سپریم کورٹ کی ہے. اگر صدر پاکستان آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے کوئی گورنر نہیں لگا رہے, تو ان کو 2-3 ہفتے ہو گئے پنجاب میں. پنجاب پچھلے 3 مہینے سے
بے یارو مددگار پڑا ہے, 3 ہفتے ہو گئے بینچ بنے کو, ایک دن کیس رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور نو آئین کی محافظ ہے عدلیہ, تو رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی تو پھر عدالت ہی پروٹیکٹ کرے گی نا. دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے, لیکن میں یہ کموکا صاحب کے لیے, جب یہ ان کی حکومت پوری آب و تاب پہ تھی تو یہ انہوں نے شیل خریدے تھے, اور وہ شیل سب سے پہلے پتہ ہے کہاں استعمال ہوئے تھے؟ یہاں پہ جو امپلائیز آئے تھے. ذرا ان کی آنسو گیس کا بھی وہ بادل دیکھیں, اور جو ان پہ آنسو گیس چھوڑی گئی تھی اس کا بادل بھی ذرا دیکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو احساس کرنا چاہیے. وہ جو چھوٹے غریب ملازمین تھے یہاں پہ احتجاج کرنے آئے تھے, وہ کوئی دہشت گرد تھے جن پہ یہی آنسو گیس کے شیل چلائے گئے؟ ٹھیک ہے, لیکن سر یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں بھی تو آگے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر کر گئے. بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیا, مولانا صاحب یہاں پر دھرنا جلسہ کر کر گئے, پی ایم ایل این آئی. ہم نے پہلے دن کام کراچی سے لے کر اسلام آباد آئے ہیں, کسی ایک جگہ کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہے تو بتائیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ خونی مارچ آ رہا ہے اور یہاں پہ لوگ خود سوزیاں کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, اور پھر حالت یہ ہے ان کی کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل پائے. جہاں پہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہوگا اور جو بیانات وہ دے گا اس مارچ کے بارے میں, کہ میں کہتے تھے کہ آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. شیخ رشید کو انہوں نے ان کا نام لے کے کہا کہ الٹا نام لیا, اور مطلب کوئی سیاسی رواداری ہونی چاہیے بندے میں, تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے. اتنی عمر ہو گئی سیاست کرتے ہوئے, یہ جو شیدہ ٹلی ہے اس کی میں ٹلی بجا دوں گا, یہ کیا زبان ہے؟ پھر کہا جی کہ میں یہ گھر سے نکلے میں اس کو دروازے سے باندھ دوں گا, 20 بندے میری اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے, 10 بندے جو ہے وہ جا کے دکھائیں. اب یہ 20 مقدمات عمران خان صاحب نے درج کر دیے حکومت نے, قافلہ لے کے آیا ہوں. اور جی بات کر لیں. میں فیصل آباد سے ہزاروں لوگوں کا قافلہ لے کے آیا ہوں, موٹر وے کے اوپر سفر کیا ہے, ان کی پوری جو تشدد اور جبر کا سامنا کیا ہے, 5 جگہ پہ رکاوٹوں کا سامنا کیا ہے, FIRیں دے دی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ کون سی چودھری صاحب جو ہے وہ رواداری اور حکومت اور یہ سب ہم سمجھتے تھے. میں ذاتی طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں, میں سمجھتا تھا پیپلز پارٹی میں رواداری باقی سیاسی جماعتوں سے زیادہ ہے, ان میں پولیٹیکل سوجھ بوجھ, ان میں جو ہے وہ جو ایک قربانیاں دی ان لوگوں نے, جیسے انہوں نے کہا. ٹھیک سر, اب مجھے یہ بتائیں باقی پنجاب کے ڈویژنز میں آپ کی کارکردگی اتنی متاثر کن کیوں نہیں رہی؟ سنا خان صاحب کچھ تحفظات بھی ہیں, کچھ بھی نہیں ایسا. لاہور میں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, 3 دن پہلے سے میرے گھر پہ اٹیک ہونے شروع ہو گئے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کارکن کا جہاں پہ پولیس نہ گئی ہو. اتنی بروٹیلٹی, اتنا تشدد, اتنی خوف و ہراس کی فضا. اور میں پھر اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہر شہر کے اندر دیکھیے سر 20 پرچے کرا دیے آپ لوگوں نے خان صاحب کے اوپر, ادھر رانا ثناء اللہ صاحب پہ بھی پرچہ ہو گیا KP میں. یہ دیکھیں نا, میں گزارش کروں, پرابلم کدھر ہے. ہمارے 14 اگست 1987 کے جلسے میں گولیاں چلی تھی لاہور میں, اور ہمارے کوئی تقریباً 11 لوگ شہید ہوئے تھے. بی بی یہاں پہ آنسو گیس کھاتی ہوئی یہاں سے اسلام آباد ساری رکاوٹیں توڑ کے پنڈی پہنچ گئی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے, بالکل جو تھی, میں ذاتی طور پر کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا جو کچھ ہوا, لیکن اس کے باوجود آپ لڑتے تو صحیح نا. مطلب آپ لڑے کہاں پہ ہیں؟ جانے دے میں اپنی یہ چلائیں, 1 منٹ ٹھہر جائیں, چھوڑ دیں عباسی صاحب, میں آپ کو دیتا ہوں 1 منٹ رکے, آپ ذرا چلائیں, دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے چلا دیں. مجھے بتائیں ملتان میں کیا ہے, کیا کیا ہے ملتان میں؟ لاہور میں 200 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے لڑائی کرنے کے لیے, جہاں پہ آپ کی اتنی سیٹیں. فیصل آباد میں شہر کے اندر کیا لڑائی ہوئی؟ لیکن یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو دیکھیں نا, کمال ہے نا کہ مطلب ایک خاتون ہے, جس طرح گاڑی کے شیشے توڑے گئے ہیں, جس طرح کا اٹیک کیا گیا ہے. جو خواتین کے ساتھ اس ملک کے اندر ہوتا رہا ہے غلط ہوتا رہا ہے نا. نہیں غلط ہوتا رہا ہے, میں تو اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. اگر کسی بھی خاتون لڑائی تو کرتے نا, آپ تو اتنی بڑھ کے مار رہے تھے. تو لڑائی کی رات ساری, جانے دے چوہدری صاحب, ساری رات میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنی زیادہ شیلنگ کبھی نہیں. بات سن لیں, نہیں ہم نے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے کنٹینرز گرائے ہیں. اچھا آپ کتنے لوگوں کو لے کے آئے تھے فیصل آباد؟ میرے خیال میں کوئی 450-500 گاڑی کا قافلہ تھا فیصل آباد. تو باقی ڈسٹرکٹ سے کیوں نہیں نکل کے آ سکتے؟ باقی دیکھیں مجھے تو پتا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, 1 منٹ بات سن لیں. ہر جگہ پہ ویڈیو بھی بنا دی اپنی گھما کے, ہر جگہ پہ انہوں نے اس طرح سے یعنی کیا ہوا تھا. شاید اس طرح کے حالات مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہوں گے جو جس طریقے سے پنجاب کو انہوں نے لاک کیا ہوا تھا. دیکھیں نا, میں اگر ہوتا اسٹریٹجسٹ ان کا, میں کہتا اپنے شہروں میں لڑائی کرو, کوئی ضرورت نہیں اسلام آباد آنے کی. دیکھیے بات یہ ہے, جو کال تھی, جو ہمارے لیڈر کی کال تھی, ہم اس پہ پہنچے ہیں,
ہم نے آ کے کنٹینرز بھی گرائے ہیں، سری نگر ہائی وے کے اوپر جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹائی ہیں. بات سن لیں چر صاحب، سن لیں چر صاحب وہ گرایا ہے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے وہ فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میں سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ورکرز ہر جگہ سے لوگ، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، بہت سارے لوگوں کو تو انہوں نے ریسٹ کیا ہوا تھا. آپ دوبارہ مجھے کوئک بتائیے گا 30 سیکنڈ دونوں کو، کیوں میں نے پھر بریک لینی ہے، دوسرے سیگمنٹ پہ جانا ہے. مجھے یہ بتائیے گا آپ دوبارہ آپ آ رہے ہیں، دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے اب اسلام آباد میں، آپ لوگ اب کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ جائیں گے سیدھے آگے؟ دیکھیے اس پہ عمران خان صاحب نے بڑی اگر واضح ہم آ رہے اسٹیٹمنٹ ہیں، اب عدالت سے ریکویسٹ کر دی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں، کم واٹ جی ہم آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک. اگر پیسفل ہوتا ہے تو میں بالکل اس حق میں ہوں کہ بالکل ان کو آنا چاہیے، بالکل پیسفل. لیکن اگر پتہ کیسے چلے گا؟ 2 دن پہلے کارروائی شروع کر دیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن اب یہ آ نہیں پائیں گے. میں آپ کو بتا دوں نکلیں گے ڈیمورلائزیشن اس قدر زیادہ ہے کہ جو جتنے وہ ہائپ کریٹ چر صاحب آپ کو جذبے کا، تحریک انصاف کے کارکن کے جذبے کا پتہ ہی نہیں ہے. عام آدمی کے، عام پاکستانی کے جذبے کا